الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا عن عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا رواہ الامام الحمام بن ماجۃ القزوینی فی سننہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 26 فروری 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ ہمارے یہاں خانقاہ حنفیہ جامع مسجد شاہ جہان ضلع ٹانک میں کرونا وائرس کے کرائسس کی وجہ سے ایک عرصہ کے وقفے کے بعد خانقاہی اجتماع میں ملاقات ہے۔ یہ بات آپ حضرات کے بخوبی علم میں ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے بیماری کو جو معاملات سامنے آئے تو ہر طرف سے اجتماع پر بین لگ گیا۔ ہمارے اجتماع پر کسی نے پابندی لگائی نہیں ہے، لیکن ہم نے ازراہ تکلف خود ہی اس کو بند رکھا۔ پھر ساتھیوں کا اصرار رہا بھی شروع کر لیں، تو پھر آہستہ آہستہ جیسے پابندیاں کھلی پھر میری مصروفیات شروع ہو گئیں۔ تو جب پچھلی بار پابندی کھلی میرا سعودیہ کا سفر تھا، جنوری میں پھر میرا ترکی کا سفر تھا، تو مصروفیات کی باعث میں آ نہ سکا۔ آج کا دن ہم نے طے کیا، اللہ پاک نے کرم فرمایا، اللہ نے پہنچا دیا۔ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں اور بطور مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ ہمیں بہت کچھ سمجھاتا ہے۔ نمبر 1 کہ حضور پاک کے بعد نبوت ختم ہے۔ نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نہیں اتر سکتی۔ نمبر 3 آقا نامدار کے بعد آسمانی خبر آنا یقینی طور پہ بند ہے۔ نمبر 4 جسے ہم معصوم کہتے ہیں کہ وہ گناہوں سے پاک ہے، ایسی شخصیت کا حضور کے بعد بن کے نازل ہو جانا منع ہے۔ اسی طرح کئی چیزیں ہیں جو ہماری اس طرح کے معاملات میں سمجھ سے اور ہمارے ایمان میں موجود ہے۔ میں یہاں ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ ختم نبوت کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو ایسا بندہ اب آنا منع ہے۔ اب جو ہوگا اس سے ثواب بھی حاصل ہوگا، گناہ بھی حاصل ہوں گے۔ اب گناہ اور غلطی ہو جانا، اس کے بعد اس کے ازالے کا طریقہ یہ اللہ پاک نے توبہ کے اندر رکھا ہے۔ یہ جو عوام کا دماغ ہے نا کہ کوئی ایسا وظیفہ پڑھنا چاہیے، کوئی ایسا ذکر کرنا چاہیے، کوئی ایسا ورد پڑھنا چاہیے جس سے گناہ نہ ہو، یہ ممکن تو ہے لیکن بہت آسان بات نہیں ہے۔ اللہ جسے بچا لے، ورنہ گناہ کسی نہ کسی حساب سے ہو ہی جاتا ہے۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، اور اس خطا پر جم جانا یا اس خطا پر نادم ہو کر توبہ کرنا، یہ دو بہت بڑی چیزیں ہیں۔ غلطی ہو جانے کے بعد غلطی پر مضبوط ہو جانا، یہ شیطانیت ہے، اور غلطی ہو جانے کے بعد اس غلطی پر معافی مانگ لینا، اس بھول کی معافی مانگ لینا، یہ انسانیت ہے۔ ہم شیطان نہیں ہیں، الحمدللہ ہم انسان ہیں۔ جب ہم انسان ہیں تو ہمیں انسانوں والے کام کرنے چاہیے۔ دیکھو، ایک کام شیطان کا ہے، ایک کام انسان کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، فرشتوں کو فرمایا ان کا سجدہ کرو۔ فرشتوں نے اس کا سجدہ کیا۔ شیطان فرشتہ تو نہیں تھا،
لیکن فرشتوں کے ساتھ رہ کے زمرہ آسمانیوں سے شمار ہوتا تھا. تو شیطان کو بھی سجدے کا حکم ہوا. شیطان نے سجدہ نہیں کیا بلکہ حکم ربانی کا مقابلہ کر کے اللہ کے سامنے لولی لنگڑی دلیل پیش کر دی کہ دلیل یہ ہے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوا، آگ جلاؤ اوپر جاتی ہے، یہ مٹی سے بنا ہوا، مٹی اوپر رکھو نیچے آتی ہے، لہذا مٹی کی صفت میں جھکنا ہے، آگ کی صفت میں اونچا ہونا ہے، تو اونچے والا بندہ اس کے سامنے نہیں جھکتا. شیطان نے انکار کیا. اب جب اس نے کام کیا اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد، جب حکم میں کر رہا ہوں تجھے رک جانے کی کیا ضرورت تھی؟ حکم میں نے دیا. اللہ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد، تو نے کیوں انکار کیا ہے؟ اس کے جواب میں حق تھا. شیطان کہتا مولا غلطی ہو گئی، معافی مانگتا ہوں، گناہ ہو گیا، معاف کر دے. تو معافی مل جاتی، لیکن اس نے معافی نہیں مانگی اور کہا نہیں میرا تو حق بنتا ہی نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں. گویا اللہ رب العزت کے حکم کو اس بندے نے دلیل سے توڑنے کی کوشش کی ہے. اس بندے کیا، اس شیطان نے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے. اللہ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، باقی جہاں جاؤ. آدم علیہ السلام ویسے رہے، لیکن بھول ہو گئی، بھول ہوئی، اس درخت کے قریب چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا، رب العزت نے زمین پہ اتار دیا. اب ذرا ترتیب دیکھیں، اللہ کے حکم تھا یہ کام کرو، شیطان نے نہیں کیا. اللہ کا حکم تھا آدم علیہ السلام اس کے قریب نہ جاؤ، وہ بھول کے چلے گئے. حکم تو دونوں جگہ متاثر ہو رہا ہے نا، لیکن جو اس کے بعد کے معاملات ہیں اس میں بڑا فرق ہے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے منع کیا، آپ قریب کیوں گئے؟ حضرت آدم نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. مولا غلطی ہو گئی. غلطی سے مراد بھول ہو گئی. میرے مولا اپنی جانوں پر ہم ظلم کر بیٹھے، بھول ہو گئی ہے، اللہ اس بھول کی معافی عطا فرما دے. اور شیطان نے جو انکار کیا، کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کہ میں نے تو اس لیے نہیں کیا، میرا حق بنتا تھا. اس سے پتہ چلا ہے کہ انسانیت اور شیطانیت کی طبیعتوں میں پہلے دن سے فرق ہے. انسان کی طبیعت یہ ہونی چاہیے کہ کہیں بھول ہو گئی ہے تو معافی مانگے. شیطان کی طبیعت کا معاملہ یہ ہے کہ بھول ہو گیا ہے تو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یہ الٹا آ جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، خطا ہو جاتے ہیں، یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم اس غلطی پہ ڈٹ جانا ہے، اس گناہ پہ ڈٹ جانا ہے. میرے دوستو، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وظیفہ بتاؤ گناہ ہو نہیں، ورد بتاؤ خطا ہو نہیں، انہیں کہو ہم انسان ہیں، ہم سے بھول چوک میں گناہ ہو جائے گا. کہیں غیبت سن بیٹھیں گے، غصے میں آ کے گالی دے بیٹھیں گے، غصے میں آ کے کوئی دو چار جملے اپنے منہ سے کہہ بیٹھیں گے جو کہنے نہیں چاہیے، کوئی بدنظری کر بیٹھے گا، کہیں نہ کہیں مغلوب الحال ہو کے بندہ غلطی کر بیٹھے گا، تو اس کا حل ہے فوراً توبہ کر لیں، فوراً معافی مانگ لیں، فوراً گڑ گڑا لیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں. تو جیسے آدم علیہ السلام کی بھول کی معافی رب نے دی ہے تو اولاد آدم کو بھی اس کی بھول کی معافی اللہ دیں گے. یہ انسانیت ہے اور وہ شیطانیت ہے. غلطی پہ اکڑ جانا یہ انسانیت نہیں ہے، یہ شیطان کا کام. اچھا، شیطان کے کام دیکھو. شیطان جانتا سب کچھ تھا لیکن اللہ کا عاشق نہیں تھا. جب اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا، تو اس نے آگے سے کہہ دیا کہ میں افضل ہوں، انا خیر منہ، میں سجدہ نہیں کرتا. تو رب العزت نے فرمایا فخرج، نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، زمین پہ جا. اچھا، جب اس نے دیکھا نا کہ اب اللہ نے مجھے نکالنے کا حکم دے دیا تو اس نے فوراً وہاں آگے ایک دعا کر لی، انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک زندگی دے دے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، ذرا توجہ رکھنا. شیطان نے اس ٹائم دعا کیوں کی؟ حالانکہ اللہ سے تو لڑ رہا ہے. یہ اللہ جل شانہ تو غصے میں ہے اس کے لیے، اس کے اوپر غضب کا اظہار ہو رہا ہے. تو شیطان اس ٹائم بھی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اور رب العزت نے دعا قبول کر لی
کہ ہم نے تیری دعا قبول کر لی، تجھے قیامت تک زندگی ملے گی۔ وجہ شیطان ایک بات جانتا تھا کہ رب ہوتا ہے، وہ غصے میں آئے تو اس کی رحمت سے وہ غصے کو مغلوب اور غصے سے رحمت کو مغلوب نہیں کرتا۔ اللہ مغلوب الحال نہیں ہو جاتا کہ وہ مجبور ہو جائے، غصے میں بیٹھا تھا تو یوں کر دیا۔ اس کی ہر صفت اپنے موقع پر برقرار ہوتی ہے۔ تو شیطان اتنی بڑے نقطے اور علمی مقام کو جانتا تھا، تو اس نے اس وقت بھی دعا مانگی تو دعا قبول ہو گئی، لیکن محنت غلط طریقے پہ کی، اپنی تگ و دو غلط راستے پہ کی، تو قیامت تک شیطان کو زندگی مل گئی ہے۔ اور جیسے دعا قبول ہوئی تو فوراً کہا میں تیرے بندوں کو ہر طرف سے گمراہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، جو تیرے اتباع کریں گے وہ میرے بندے تھے کب، وہ تو تیرے متبعین ہوئے۔ ان عبادی لیس لک سلطان، میرے بندوں پر تیرا بس نے نہیں چلنا، تیری طاقت نے نہیں چلنا۔ کیا مطلب؟ غلطی ہو گئی ان سے، انہوں نے فوراً توبہ کر لینا، تیرے طریقے پہ تو نہیں جانا۔ تو میرے دوستو، ہم سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، نافرمانی ہو جائے کسی قسم کی، فوراً اللہ سے معافی مانگیں، فوراً رجوع اللہ کریں۔ دیکھیں جب اس طرح کریں گے نا، غلطی اور ادھر معافی، گناہ اور ادھر معافی، خطا اور ادھر معافی، تو یاد رکھنا فرمایا کہ ہر شخص جو جنت جائے گا نا، اس میں یہ بندہ ضرور جنت جائے گا جو غلطی کے بعد معافی مانگ لیتا تھا، یہ فوراً جائے گا۔ کیوں؟ اسے احساس ہو جاتا تھا یہ نفس لوامہ ہے۔ تین نفس ہیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے۔ نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ ہمیشہ گناہ خطا کراتا ہے، کبھی دل میں پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس کا کوئی جنت سے سروکار نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ باقی جو دو نفس ہیں نا، نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ، نفس مطمئنہ یہ انبیاء کا ہے یا خواص کا ہے، مقربین کا، جہاں نعمت بڑھتی رہتی ہے، وہاں پر گناہ خطا نافرمانی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور نفس لوامہ آپ کا اور ہمارا نفس ہے، غلطی ہوگی، گناہ ہو جائے گا، فوراً اللہ سے معافی، میرے مولا غلطی ہو گئی، آپ معاف فرما دیں، اللہ آپ معاف فرما دیں۔ تو یہ نفس لوامہ ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یہ لوامہ بھی جنت جائے گا، مطمئنہ تو ہے ہی جنتی۔ تو یاد رکھیں جب دل میں یہ احساس ہو نا کہ غلطی ہو رہی ہے، توبہ کرنی چاہیے، آپ اپنے آپ سے اللہ کی دوستی کا تعلق سمجھ جائیں۔ جس بندے کے گناہ میں غلطی کی ندامت، جس بندے کی دل میں غلطی کی ندامت پیدا نہیں ہوتی، وہ یہ سمجھے کہ مجھ سے اللہ کا محبت والا تعلق نہیں رہا۔ لیکن جس کے دل میں غلطی کے بعد، گناہ کرنے کے باوجود بھی یہ رمق باقی ہے کہ غلطی کی ہے، مکالا ملم، غلطی کر لی ہے میں نے، مجھے معافی مانگنی چاہیے، یہ پیدا ہونا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ مجھ سے بیعت ہے، ہم پاکستان سے باہر ملک سے ہیں، وہ مجھے ہر مہینے اپنے اعمال لکھ کر بھیجتے، اپنے معاملات لکھ کر بھیجتے کہ حضرت ہم نے اس مہینے آپ نے یہ فرمایا تو ہم نے یہ پڑھا، اب یہ حالت تو یہ حالت۔ ایک بات ہر مہینے میں اس کی تحریر میں آتی ہے، 2-4 ماہ بعد میں نے انہیں ایک بات سمجھائی، وہ یہ تھی کہ حضرت گناہ کے اوپر معافی مانگتا ہوں لیکن گناہ چھوٹتا نہیں ہے، پکا نہیں چھوٹتا، تھوڑا ہو گیا ہے، چھوٹتا نہیں ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ ایک بات ذہن میں رکھنا، توجہ، میں نے کہا یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جب آپ کے دل میں یہ بات آ گئی نا کہ گناہ ہو گیا ہے، اس پر معافی مانگ لوں، یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے، ورنہ تو دل میں ہی بندے کو نہ آتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ کیوں؟ دل میں آ جانا، ندامت کا پیدا ہونا، یہ آدھی توبہ ہے۔ آدھی توبہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، پوری توبہ کی طرف بندے کو لے جاتی ہے۔ آدھی توبہ تو ہو گئی نا کہ ندامت کا عنصر تو پیدا ہوا۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں ہے کہ دل کی مثال ایسے دیکھیں نا جیسے سفید پانی ہے، اس سفید پانی میں آپ ایک قطرہ سیاہی کا ڈالیں تو تھوڑا سا کالا ہوگا، 2-3-4 قطرے اور ڈالیں پھر کالا ہوگا، لیکن اگر آپ اس میں قطرے ڈالتے جائیں گے تو یہ حتیٰ کہ فل کالا ہو جائے گا۔
جب فل کالا ہو جائے گا پھر پتہ نہیں چل سکے گا کہ اب معاملہ ہے کیا، اب معاملات پہنچے کہاں تک ہے، اب کہاں تک کے معاملات ہیں نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن اگر ایک قطرہ سیاہی کا ہے، آپ کچھ پانی اندر ڈال لیں، پھر سیاہی آئے پھر پانی ڈالیں، ساتھ پانی ڈلتا رہے گا نا صاف، تو یہ کالا نہیں ہوگا، یہ سفید ہی رہے گا۔ گناہ ہونے کے بعد توبہ، گناہ ہونے کے بعد توبہ، غلطی ہونے کے بعد توبہ، یہ ایسے جیسے پانی کو سفید رکھتا ہے۔ شیطان کا ایک مزید وار بھی ہے، وہ وار کیا ہے؟ گناہ کرانا اتنا بڑا شیطان کا وار نہیں ہے جو اس سے اگلا وار اس کا خطرناک ہے۔ وہ کیا ہے؟ گناہ تو ہو گیا، فوراً دل میں آئے گا کہ اللہ نے تجھے معاف نہیں کرنا، تجھے پتہ تھا تو گناہ کر رہا ہے، تجھے پتہ تھا غلطی کر رہا ہے۔ معافی ان کو ملتی ہے جو بھولے سے غلطی کر بیٹھے، تو نے تو جان بوجھ کے کیا ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ میرے دوستو، بھول سے غلطی کریں یا جان بوجھ کے کریں، معافی ہر گناہ کی ہے، ہر خطا کی ہے۔ یہ شیطان اسپیڈ بریکر لگاتا ہے آگے کہ اللہ کی رحمت کی طرف یوں پلٹ کے نہ آنا۔ اچھا، ایک اسپیڈ بریکر اور بھی لگاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک گناہ 2 دفعہ ہو جائے نا تو دوسری دفعہ شیطان دل میں ڈالتا ہے اب معافی نہیں ملنی۔ کیوں؟ ایک بار پہلے بھی تو اس گناہ کی معافی مانگی تھی، جب ایک بار پہلے مانگی تھی اب پھر مانگے گا۔ اللہ عقل مند ہے، نعوذ باللہ وہ خیال دماغ میں، اللہ کو تو نے کوئی پاگل سمجھا ہوا ہے، بس ایسے ہی معاف کر دیں گے؟ واہ، 2 دفعہ چوری کرو دنیا کا بندہ معاف نہیں کرتا، خدا تیسری دفعہ گناہ کی معافی دے گا؟ تیرا دماغ خراب ہے۔ جب یہ بندے کو سمجھائے گا نا، وہ مزید گناہوں میں لتڑتا پھتڑتا جائے گا، وہ گناہوں میں لت پت ہو جائے گا۔ یہ بھی شیطان کے واروں میں سے ایک وار ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ انسان کے ہاں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، اس گلاس کو ایک بندے نے توڑ دیا، میں نے ایک بار معاف کیا، اس نے دوسری تیسری بار توڑا تو میں کہوں گا شرم کر، پہلے بھی 2 بار توڑا تھا۔ یہ انسانیت کیا ہے؟ اللہ کیا نہیں ہے؟ رب العزت کیا ہے؟ غلطی کی، معافی مانگی، کھاتا بند، وہی غلطی دوبارہ کی، پھر معافی مانگی تو پچھلے کا تانا نہیں ملے گا۔ پچھلے کا تانا رب کیا نہیں ہے۔ یہی تو انسانیت اور خالق انسانیت میں فرق ہے۔ لیکن شیطان کہاں سے کہاں لے بیٹھا، اس گناہ کی دوسری بار معافی مانگ رہا ہے، اس خطا کی تیسری بار۔ میرے ایک شاگرد ہے، انہوں نے داڑھی رکھی ہے، بہت اچھا الحمدللہ دین کے کام میں منسوب تھے، منسلک تھے۔ اچانک دنیا داری میں ایسے خود کو گھسایا کہ داڑھی مونڈ بیٹھا۔ مجھے اس نے واٹس ایپ کیا، شیخ ایک بات کہوں؟ میں نے کہا جی پوچھیے۔ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا غصے والی بات پہ غصہ بھی ہوگا، ناراضگی والی پہ ناراض بھی ہوگا، تو نے مجھے انسان سمجھے، جن سمجھا؟ غلطی ہوگی تو میں ناراض بھی ہوں گا، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ لیکن اس غصے میں آپ یہ نہ سمجھنا کہ غصے میں تعلق توڑ دیا ہے۔ میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گا کہ اس غلطی کا حل کیا ہے، اس گناہ کا حل کیا ہے۔ آپ بتائیں آپ سے کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں حضرت میں شیطان کے بہکاوے میں آ بیٹھا اور اپنی داڑھی کو شیو کر دیا۔ میں نے کہا ایک سوال پوچھوں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا سوال یہ ہے کہ آپ سے داڑھی تو کٹ گئی، لیکن اس گناہ کرنے کے بعد آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے کہ ٹھیک کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے، یہ غلطی ہوئی ہے؟ کہتے حضرت غلطی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میری وجہ سے نہیں کہو، مجھے اپنے دل کی کیفیت بتاؤ تاکہ میں اس کا علاج اس طریقے پہ کر پاؤں۔ کہا مجھے دل بھی کہ ملامت کرتا ہے کہ تو نے غلط کیا۔ میں نے کہا مبارک ہو۔ کیوں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اب بھی تیرے لیے گنجائش اور ڈھیل موجود ہے۔ میں نے کہا معافی مانگ لو۔ اس نے معافی مانگ لی۔ مجھے کہتے ہیں میرے دل کی تسلی کے لیے کوئی جملہ تو کہہ دیں۔ میں نے کہا ایک جملہ کہتا ہوں، خود دل کی تسلی ہو جائے گی کہ چلتے ہوئے جو گرتا ہے نا، تو گرنے والا کبھی دل چھوٹا نہ کرے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ چلنے والا ہی گرتا ہے، رینگنے والا نہیں گرتا۔ گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل اور بچہ کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ میں نے کہا غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے۔ الحمدللہ اس نے دوبارہ داڑھی رکھ لی ہے، تو اللہ پاک نے دوبارہ اس کے اوپر رحمت فرما دی ہے۔ میرے دوستو، توبہ ٹوٹنے پر دل نہ توڑا کرو، توبہ ٹوٹنے پر اللہ سے امید نہ توڑا کرو، توبہ ٹوٹنے پر اللہ سے تعلق نہ توڑا کرو، توبہ ٹوٹنے پر رب کی رحمت کے تعلق کو ٹوٹنا نہ سمجھا کرو۔ یہ تم نے ہاتھ چھوڑا ہے، قدرت نے تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑا۔
یہ ہم نے چھوڑا ہے، ان نے نہیں چھوڑا۔ میرے دوستو، میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، امام روم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اپنے اشعار کے انداز میں یوں سمجھایا تھا کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، لوٹ آ، اپنے اللہ کے گھر میں واپسی کر لے اگر گناہ ہو گیا ہے، چاہے جو بھی ہوا ہے نا واپسی کر لے۔ کیوں وجہ؟ کہا وجہ یہ ہے، کوئی بندہ کافر ہو جائے، گر کافر گبرو بت پرستی بازا، وہ بت پرست ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن جب وہ اللہ سے مانگے گا تو این در گہے ما در گہے نا امیدی نیست۔ یہ واحد دنیا کا دربار ہے جس میں بندے کو نا امیدی نہیں ملتی۔ گر صد بار توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے تو پھر بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یار میں ایک جملہ کہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تھے تو رب نے فرمایا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ اور ہارون ذرا فرعون سے نرمی میں بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، ہو سکتا ہے اس کا دل ڈر جائے اور وہ مجھ سے معافی مانگے تو اس کے لیے بھی معافی ہے۔ ہم فرعون جتنے ظالم نہیں ہیں، ہم اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والے نہیں ہیں۔ غلطی ضرور ہے، گناہ ضرور ہے، اس پر جھک جائیں۔ اور ایک جملہ ساتھ مزید بھی سمجھ لیں جو بنیادی بات ہے، ایک ہوتی ہے معافی، ایک ہوتی ہے تلافی۔ ہر بات کی معافی نہیں ہوتی، کچھ باتوں کی تلافیاں بھی ہوتی ہیں۔ تلافی کا مطلب حقوق العباد میں کسی کا مال ضائع کر دیا، کسی کا حق کھا گیا، تو اس کی معافی یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کر دے، یہ اس کا آدھا حصہ ہے، بلکہ آدھا حصہ پہلا یہ ہے کہ اس صاحب حق تک اس کے حق کو لوٹا دو، پھر اللہ سے معافی مانگو۔ یہ تلافی ہے۔ جس حقوق العباد کے گناہ کی تلافی نہیں ہوتی وہ معافی کے باوجود بھی بندے کے سر پر قائم رہتا ہے، وہ تلافی کرنی پڑتی ہے۔ کسی کا حق کھایا، کسی کا مال چوری کیا۔ پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا، ایک جگہ ایک شاگرد کسی کا کام کرتا تھا، وہ اپنے مالک کی اس نے چوری کی، بیانات کے ذریعے اس سے واسطہ بنا تو اس کے دل میں آیا کہ مجھے اس کو مال واپس کرنا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے۔ لیکن وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر مال میں نے جا کے مالک کو واپس کیا تو اس کا تو میرے اوپر بڑا اعتماد ہے، وہ کہے گا تو چور نکلا، وہ تو دل ٹوٹ جائے گا، اب میں کیا کروں؟ اب میں معافی مانگتا ہوں تو یہ ہوتا ہے، نہیں مانگتا تو اللہ کے یہاں پکڑا جاؤں گا۔ تو مجھ سے اس نے مشورہ کیا، میں نے کہا جی بہت اچھا، اصل بات تو اخلاقی جرات ہے، آپ جا کر بات کہہ لیں، لیکن نہیں کہہ سکتے تو کسی حساب سے اس کو اس کا مال واپس لوٹا دیں، جس حساب سے۔ حضرت یہ آپ کے پیسے گرے ہوئے تھے، یہ آپ ہی کے جیب سے بھی گرے ہیں، یہ لے لیں، یہ آپ ہی کے جیب سے نکلے تھے، کسی حساب سے اس تک جا کر لوٹا دو تاکہ تلافی ہو جائے، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لینا۔ کہیں یہ نہ ہو آپ اسی گناہ کے سلسلے میں اور گناہوں میں مزید چلتے جائیں، ایسا نہ ہو۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں اگر کوئی بندہ کسی جگہ جا رہا ہو اور راستے میں گری پڑی چیز اسے ملے، جسے کہتے ہیں لقطہ، گری ہوئی چیز، اور یہ دو نیتیں ہوں گے، یا یہ وہ اٹھاتے وقت کہے گا اصل مالک تک پہنچا دوں گا، میں اس کا امین ہوں، امانت دار ہوں، یا یہ اٹھائے گا اور کہے گا میں تو اس کا مالک ہی بن گیا، یہ تو میری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس نیت سے اٹھائے گا کہ میں اس کا مالک ہو گیا، فرمایا جہنم کی آگ کے انگاروں میں سے ایک انگارہ اٹھا کے اس نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ بس بندہ خود اندازہ لگا لے، اس نیت سے اٹھائیں کہ اصل مالک تک پہنچاؤں گا۔ ہاں، نہ پہنچا سکے، نہ مل سکے، محنت کی لیکن اصل بندہ نہ ملا، پھر اس کو کسی غریب پر صدقہ کریں گے اور نیت کریں گے کہ اصل مالک کو ثواب مل جائے۔ اور اگر وہ اصل مالک صدقہ کرنے کے بعد مل گیا تو اب دو باتیں ہیں، یا تو اسے بتائیں کہ میرے بھائی میں نے ایسا ایسا کیا تھا آپ کے مال کے ساتھ، وہ معاف کر دے، قبول کر لے کہ صدقہ ہو گیا تو وہ اس کی طرف سے ہو گیا، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر آپ نے جیب سے ادا کرنے ہیں اسے، یا آپ کے سر کے اوپر رہے گا۔ یہ تو کسی کی چیز جو خود بخود مل جائے یہ اس کا حکم ہے، اور جو چوری ہو
جو دوسرے کا سینہ زوری ہو، بندہ کسی کا مال کھا جائے، اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں ایک عجیب کفریہ جملہ چلتا ہے، وہ کیا ہے کہ مفت کی شراب تو قاضی نے بھی نہیں چھوڑی تھی۔ یہ کفریہ جملہ ہے، اسلامی جملہ نہیں ہے۔ ایک تو شراب پینا حرام ہے، قلیل کثیر حرام ہے، اس کا تھوڑا زیادہ حرام ہے۔ نمبر دو، ایک اسلامی قاضی پر الزام ہے کہ جو قاضی اور جج ہوتے تھے وہ بھی مفت کی شراب پی لیتے تھے کہ پیسے میں نہیں دینا پڑے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ کس نے کہا؟ کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا کیا معنی؟ مفت کا گناہ ملا تو بندہ لے لے؟ اللہ اکبر، بہت بری بات ہے، بہت بری حرکت ہے، بہت برا نظریہ ہے۔ یوں نہیں ہے کہ مفت میں گناہ، وہ تو بے لذت گناہ ہے۔ آپ نے گناہ بھی کیا، اس میں لذت بھی کوئی نہیں ہے اور عذاب بھی اس پر آیا۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت کے حقوق کے بارے میں بھی سوچا کریں، بندوں کے حقوق کے بارے میں بھی سوچا کریں۔ قیامت کے دن کہتے ہیں نا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، یہ آدھی بات ہے۔ قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا۔ حقوق العباد بھی ہے۔ ہم حقوق اللہ کو تو سوچ لیتے ہیں لیکن حقوق العباد کی نہیں سوچتے۔ حقوق العباد میں تلافی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ رحمت نازل فرمائے، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ ایک چور ان کو ملا تو کہنے لگا حضرت زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے؟ حضرت اس کی باتوں سے سمجھ گئے تو حضرت نے کہا حلال مال کا 40واں حصہ ایک سال میں دینا زکوٰۃ ہے۔ مثلا 1,00,000 روپے پہ 2,500 روپے، 100 روپے پہ 2.5 روپے۔ اچھا، اس نے کہا حلال مال کا مطلب؟ کہا جی جی۔ تو اس نے کہا حضرت پھر حرام کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ وہ سمجھ رہا تھا جو لوگوں کی چوریوں کر کے میں نے اپنی تجوریاں بھر لی ہیں اس سے کوئی زکوٰۃ دوں گا، باقیوں کے ششے اڑاؤں گا اور میرے ہو گئے۔ موسیٰ نے فرمایا ہاں حرام مال کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، حالانکہ حرام کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اصولی مسئلہ یہ ہے۔ لیکن مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے حکمت پر اسے سمجھایا، پر حکمت جملے سے۔ اس نے کہا حضرت حرام کی کیا زکوٰۃ ہے؟ کہا بیٹا حلال کا 1,00,000 ہو نا تو اس پر 2,500 زکوٰۃ ہے، 97,500 اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، لیکن جو حرام کی زکوٰۃ ہے نا وہ سارے کا سارا اللہ کے نام پہ دینا پڑتا ہے اور اس پہ ثواب کی نیت بھی نہیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اصل یہ چیز ہے کبھی بھی کسی کا حق نہ کھائیں، بلکہ روایات میں آتا ہے بندہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اور دوسرے کا اس کا حق لوٹا دے، اپنا حق چھوڑ دے، فرمایا فی عارض الجنہ، جنت کے درمیان میں اللہ اسے گھر لے کر دیں گے، ہر طرف سے یہ جنتیوں کو دیکھ سکے گا۔ حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے۔ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں میں کیوں چھوڑوں، میرا تو یہ حق بنتا ہے۔ بھائی احسان کہتے ہی اسے ہیں، حق بنتا ہے پھر بھی چھوڑ دیں۔ ہمارے ایک جگہ مکان کی تعمیر ہو رہی تھی، یہ میرے اپنی ذات کی بات ہے، ساتھ والے پڑوسیوں کی دیوار ہماری مشترک تھی، وہ مشترکہ ماننے پہ تیار نہیں تھے۔ جو فیصلہ ہوا جرگہ بیٹھا، جرگے نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ کہ دیوار آپ کی ہے، اس کی ترتیب یہ ہے، پرانے روشن دان اور نشانیاں، کاغذات، ہمارے کاغذات 70 سال کے پرانے تھے، ان کے پاس 15 سال کے تھے، تو وہ تو ثبوت آ گئے۔ لیکن تھوڑا مسئلہ بن گیا کیونکہ ان کا نیا مکان تھا، اگر گرائیں گے تو دیوار فلاں، بات لڑائی جھگڑے تک پہنچی نا، تو مجھے حضرت استاد جی گھومن صاحب نے میسج فرمایا کہ آپ فارغ ہو کر مجھ سے بات کر لیں۔ ان تک یہ بات پہنچی تھی، میں نے بات کی تو میری بات سن کے مجھے کہا کہ آپ حق چھوڑ دیں۔ تو میں نے آگے سے کہا کہ استاد جی میں تو حق پر ہوں۔ تو مجھے کہا بیٹا آپ حق پر ہو تبھی تو کہہ رہا ہوں چھوڑ دو، باطل پہ ہوتا تو پھر تو میں کیوں کہتا چھوڑ دو، پھر تو میں کہتا تو لعنت والا کام کر رہا ہے۔ دیکھو کیسا جملہ ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں ہے، بعض اوقات یہی تو کام ہوتا ہے، چھوڑ دے۔ میں نے چھوڑ دیا، اللہ پاک نے اس کے بدلے میں کیا اعزازات سے نوازا ہے وہ میرا رب جانتا ہے۔ تو حق پہ ہونے کے باوجود دنیا میں چھوڑنے پر یہ اجر ملتے ہیں، آخرت میں کیا ہوگا؟ تو میرے دوستو اسی لیے بھی جھگڑا بندہ بعض اوقات چھوڑ ہی دے۔ کیوں؟ اس معاملے میں آخرت کا حصہ دیکھے، آخرت کے معاملات دیکھے، رب العزت کیا سے کیا چیزیں نہیں عطا فرماتے، ہمارے ہاں یہ ترتیب نہیں ہے۔ تو اسی لیے بات ذہن میں رکھیں کہ حقوق اللہ کی بھی معافی ہے، حقوق العباد کی بھی معافی ہے۔ حقوق العباد میں معافی کے ساتھ تلافی بھی کرنی پڑتی ہے، تلافی کریں گے
کسی کا مال اس کو لوٹائیں گے. کیوں؟ دنیا میں الزام آ جانا بہت برا ہے. میں آپ کو سناتا ہوں، سنو دوسرے کے لیے کس طرح اپنے حق کو چھوڑ دیتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں بیٹھنے لگے تو ان کی جیب تھوڑی بھاری تھی. ان کی جیب میں کوئی اشرفیوں کی تھیلی موجود تھی. اشرفی گولڈن اسپیرو، سونے کی چڑیا ہے، پتہ نہیں 100-200 کتنے اشرفیوں کی تھیلی تھی دیناروں کی. ایک بندہ ساتھ بیٹھنے لگا، سواری تھا وہ بھی کشتی کی، تو اس کے دل میں کوئی عجیب خیالات اٹھنے لگے. اس نے کہا جی مولوی جی کے پاس بڑے پیسے ہیں. تو نشانی اس نے دیکھ لی جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جیب میں رکھی. کشتی چل پڑی. اس نے آدھے راستے میں شور مچا دیا. اس نے کہا جی جو رات سوئے ہیں نا ہم، اب صبح ہوا ہے، میری اتنے اشرفیوں کی تھیلی گم گئی ہے. میں نشانی وہی بتائی جو حضرت امام بخاری کی تھیلی پہ نشانی تھی. اور کہا میں چور کو معاف نہیں کروں گا. کشتی والے آ گئے، ہم تلاشی لو. امام بخاری رحمہ اللہ پریشان ہو گئے کہ بہت خناس آدمی ہے یہ، تو نشانی بھی میری بتائی، تھیلی بھی میری ہے، اور میرے مال پہ یوں قبضہ کر رہا ہے جیسے اس کو اس کے باپ سے ملا ہو. بہرحال تلاشی شروع ہو گئی. پوری کشتی کی تلاشی ہوئی، وہ تھیلی نہیں ملی. ایک ایک کے مال کو اس نے تلاش کروایا، خصوصاً امام بخاری کے مال. تھیلی نہیں تھی. سب نے اسے لان تان کی، بھی جھوٹ بولتے تو تیرا دماغ خراب ہے، ہوتی تو یہاں کہیں ہوتی، کوئی لوگ باہر سے تو نہیں آئے تھے کہ لے گئے تھے. بہرحال الٹا وہ ذلیل ہوا. جب کشتی سے اترنے لگے تو وہ چپکے سے امام بخاری کے پاس ہے. کہنے لگا حضرت بات آپ کو اور مجھے پتہ تو اوریجنل ہے کہ بات ہے کیا. ایک بات کہوں، آپ کے پاس وہ تھیلی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو کہا آپ نے چھپائی کیا تھی؟ یہ بتاؤ تو بس، باقی جو تیری ہو تیری ہو. اب تو ہم کشتی سے اتر گئے ہیں، اب تو آپ کسی کا اپنا منہ ہے. اللہ اکبر. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ تھیلی میں نے دریا میں پھینک دی تھی. ذاتی مال ہے امام بخاری کا، دریا میں پھینک دی. اتنے پیسے کیوں؟ کہا میں حدیث رسول پڑھتا اور پڑھاتا ہوں، میری سند میں ثقاحت ہے، ضعف نہیں ہے. میری سند ٹھیک چلتی ہے، غلط اور بے اعتباری نہیں ہے. تیرا جھوٹ تھا اور یقیناً جھوٹ تھا. اللہ کے دربار میں بھی تو جھوٹا تھا اور دنیا میں بھی جھوٹا ہوا ہے. اگر یہ تھیلی مجھ سے برآمد ہوتی تھی تو میری، یہ میں اور میرا رب جانتا تھا. لیکن تو خناس نے اوپر نشانیاں دیکھ لی تھی. دنیا میں تو سچا ہو جاتا تو حالات کیا ہو جاتے. میں نے اس کے باوجود بھی اپنا مال ضائع کیا ہے، اپنے اوپر الزام نہیں لگنے دیا. میرے دوستو، اس کے بدلے میں دنیا امام بخاری کو قیامت تک یاد کرے گی. امام بخاری کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور اس شخص کا نام مجھے بھی نہیں آتا جس نے کتاب میں پڑھا. کا ایک شخص تھا، کتابوں میں نام تک نہیں ملتا. میرے دوستو، اصل ہوتا ہے اللہ کے سامنے معاملہ رکھنا. جب بندہ خود کو، اپنے پورے جسم کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو رب العزت اس کو وہ چیزیں عطا فرماتے ہیں جو اس کے کان نے سنی تک بھی نہیں ہوتی. ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم اپنی عقل سے، اپنی زبان سے، چرب لسانی سے، اپنی طاقت سے اور اپنے دبدبے اور روب سے ہم چیز کو لے لیتے ہیں. جی نہیں، یہ یاد رکھیں، یہ رب کی تقدیر ہے. یہ اللہ کی طرف سے جو مل گیا ہے مل گیا. باقی دیتا اللہ ہی ہے، کسی نے کتنا ہی زور کیوں نہیں لگا لینا. میرے دوستو، اللہ اس وقت ہمیں کھلاتا اور پلاتا تھا. فی بطون امہاتکم، جب بندہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. ماں کے پیٹ میں چھوٹا بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے، کیا حالت ہے. ماں کے پیٹ سے باہر آنے پہ چھت نہیں پتہ چلتی، زمین نہیں پتہ چلتی، دیوار نہیں چلتی، رات کا پتہ نہیں ہوتا، دن کا پتہ نہیں ہوتا. اور اس کے بعد اللہ پاک نے ہمارے لیے رزق کا بندوبست کیا. ہم رو رہے ہیں، دنیا ہمارے لیے ہنس کے چیزیں دے رہی ہے. تو پھر دنیا میں آنے کے بعد ہم کیوں پریشان ہو گئے ہیں؟ جب کچھ نہیں کر سکتے تھے تو رب نے سب کچھ دیا ہے. اب اللہ کے سامنے سجدہ کر کے دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ کیوں نہیں کرے گا؟ اس وقت تو زبان سے تو جملے بھی بندہ نہیں کہہ سکتا تھا. تو میرے دوستو، دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے خود کو اللہ سے دور کر لیا ہے. تو کبھی بھی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے،
اللہ سے خود کو دور نہ کریں، رحمت سے خود کو مایوس نہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا اور اس کا بدلہ بھی عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، اور اس نافرمانی کے بعد جب وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اتنا قرب اللہ کا ان کو ملتا ہے کہ جو گناہ ہوئے تھے رب اس کو نیکی بنا کے ان کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ الْحَسَنَاتِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہ نیکیاں بن گئی۔ اس نے غیبت کی تھی، وہ اس کو عمرے کی شکل میں مل رہی ہے۔ اس نے کسی کا جو ہے نا بہتان لگایا اور بعد میں معافی اور تلافی ہو گئی، اور اس کے بعد حقیقت کھل گئی، اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، تو اس کے اوپر اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا اجر عطا مل رہا ہے۔ تو اندازہ لگا یہ کتنی بڑی نیکی ہے، کیوں؟ اس نے معافی مانگی ہے۔ اور ایک اور شخص بھی ہے، فرمایا کہ کسی کی اپنی اولاد اس کے سامنے مر جائے، اس کا مال ضائع ہو جائے، اللہ محفوظ فرمائے، مال اور اولاد ضائع ہو جائے، رب ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، کہا یہ بندہ اس سے بڑا روئے گا، اس سے بھی بڑا کیا ہوگا قیامت میں؟ وہ اپنی کی ہوئی نیکی دوسرے کے اعمال میں دیکھے گا اور خود سے ختم کر بیٹھے گا۔ کیا مانا؟ دوسرے کے حقوق کھائے تھے نا، اور نیکیاں بھی تھی، کل قیامت میں اپنی نیکیاں اس کے پاس چلے گئے اور حقوق کی ادائیگی ہو گئی، اور آپ کے سر معاملات نیکیوں کا جاتا رہا، تو اب بندے کا حشر کیا ہونا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ایک بار فرمایا، لوگو اللہ سے معافی مانگو کہ رب شقی محروم نہ بنائے۔ یا رسول اللہ شقی محروم کون ہے؟ شقی کا معنی ہے بدبخت، اور محروم کا معنی ہے جس سے سب کچھ کھینچ لیا جائے۔ فرمایا شقی محروم وہ ہے جو ہوگا تو بڑا نیکوکار، گناہگار نہیں، نیکوکار، جب اللہ رب العزت کی دربار میں آئے گا اور لوگ اپنے حقوق لینے آ جائیں گے، اللہ اس نے میرا یہ حق کھایا تھا، اس نے یہ 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 کھایا تھا، لسٹ آ جائے گی، لائن لگی ہوئی آ جائے گی، میرے مولا اس نے یہ چیز ہم سے کھائی تھی، آپ ہمیں ان سے وصول فرما کر دے دیں۔ تو کیا ہوگا؟ جو اس کی نیکیاں ہیں وہ ان کے کھاتے پہ چلتی جائیں گی، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، آخر میں ان کے معاملات غلطیاں ان کے کھاتے ڈالی جائیں گی، یہ جہنم کا رخ ہو جائے گا، ان کا جنت کا رخ ہو جائے گا۔ یہ شقی محروم ہے۔ میرے دوستو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی، اللہ ہر مسلمان کو پناہ عطا فرمائے۔ تو ہمیں اپنی نیکی کرنی بھی چاہیے اور نیکی بچا کے رکھنی بھی چاہیے۔ اصل بچا کے رکھنا بہت بڑی بات ہے، بچا کے رکھنا، سیونگ اپنی نیکیوں کی بہت بڑی چیز ہے۔ سیونگ کرنا سیکھیں، پھر بھی غلطی ہو جائے تو معافی مانگنا سیکھیں۔ جس کے پاس معافی ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، حضور نے فرمایا میں دنیا میں بیٹھ کے اس بندے کو خوشخبری دے رہا ہوں جس کی آخرت کے نامہ اعمال میں معافی اور معافی نکلے گی، استغفار نکلے گا۔ جامع ترمذی میں حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اے آدم کی اولاد، اگر تجھ سے غلطی ہو بھی جائے، گناہ ہو بھی جائے، خطا ہو بھی جائے، پھر تو بیٹھ کر مجھے کہے میرے مولا مجھ سے غلطی ہوئی معاف کر دے، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے پچھلے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کس چیز کا پابند ہے؟ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، رب کو کسی نتیجے کی کوئی فکر نہیں رہتی کہ اس کے نتیجے کا کیا معاملہ ہونا ہے، اس کا ریئیکشن کیا آنا ہے، اس کی رجت کیا ہونی ہے، اس کے بعد اس کا ایکشن کے ریئیکشن کیا آئے گا، یہ نہیں ہے اللہ کے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ پاک کو ان چیزوں سے کوئی خوف نہیں ہے، ان چیزوں سے کوئی ڈر نہیں ہے، رب جسے چاہے ایسے معاف فرما دے۔ لیکن میرے دوستو، معافی ملتی ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، دل معافی والا بندہ لے کر آئے۔ جب بندہ اللہ سے اپنی معافی کی امید رکھتا ہے تو جو سامنے آپ کے موجود ہے، اگر آپ کا مجرم ہے آپ اسے بھی اتنی معافی دیں جتنی آپ اللہ سے مانگنے کی امید رکھتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ بن مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ، بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ ایک بار اللہ کے رسول ان کے ہاں تشریف لے گئے
تو ان کے کسی غلام نے غلطی کی تھی تو یہ اسے مار رہے تھے، اور مارنے کے لیے بھی ہاتھ یوں اٹھایا تھا، تو نے یہ کام کیا، ابھی اسے لگا نہیں تھا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران گھر میں تشریف لائے اور سلام فرمایا تو صحابی کا ہاتھ یہاں رک گیا اور ادھر سے نیچے آ گیا، احترام پیغمبر میں، اور خود ہی صفائی دیتے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا مجرم ہے، اس نے زیادتی کی ہے، میں خواہ سے نہیں مار رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عقبہ اتنی معافی کی گنجائش اس کے لیے رکھو جتنی اللہ سے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اسے معاف فرما دیا۔ کہا احسان بندہ پورا کرتا ہے کہ میں نے اسے آزاد فرما دیا۔ میرے دوستو اندازہ لگاؤ، ہم اپنے لیے کچھ اور معاملات طے کرتے ہیں، دوسرے کے لیے کچھ اور۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی غلطیوں کے وکیل ہو جاتے ہیں اور دوسروں کی غلطیوں پہ ہم جج بن کے فیصلے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنے معاملات دیکھنے چاہیے۔ روزانہ کی بنیاد پہ مستحب حکم ہے کہ اپنے سرانے کے نیچے رات کو سوتے وقت اپنا وصیت نامہ لکھ کے رکھو۔ وصیت نامے کا کیا مطلب؟ میں نے کس سے کتنا قرضہ آج کے دن میں لیا ہے اور کس کو کتنا قرضہ میں نے دینا ہے، میرے معاملات کیا ہے، سارا لکھ کر رکھے۔ بندہ مر گیا تو تمہارے دل سے نکال کے کوئی نہیں لے گا، لکھ کر رکھو۔ اور پھر اگر آپ کے معاملات میں تبدیلی ہو تو ادھر بھی تبدیلی کاٹ چھانٹ کر لیا کرو۔ یہ روزانہ کی بنیاد پہ۔ کیوں؟ بغیر توبہ کے سو جانا دنیا میں سب سے بڑا رسکی کام ہے۔ کیوں؟ بندہ سو گیا اور آنکھ قبر میں کھلی تو کیا ہوگا؟ آنکھ قبر میں کھلی، کیا جواب دیں گے اللہ پاک کو؟ ہر وقت بندے کو موت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی فکر سامنے رکھنی چاہیے۔ علماء نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ جو 25 مرتبہ دن میں موت کو یاد کر لینا، اس سے اول تو گناہ ہوگا نہیں، اور اگر ہوگا تو فوراً توبہ سے معاف کر دیا جائے گا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ 25 مرتبہ دن میں موت کو یاد کرنے والا غلطی نہیں کر سکتا۔ بہت آسان ترتیب ہے، ہر نماز کے وقت 5 مرتبہ موت کا خیال ہونا چاہیے، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان۔ تو 5 ضرب 5 25 ہو گیا نا، 5 5 25 ہے۔ تو اگر ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران 5 مرتبہ اپنی موت کو بندہ یاد کر لینا وقفے سے، تو واقعی غلطی نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران بنے، خلیفہ وقت بنے، امیر المؤمنین بنے، صحابہ کرام کو بٹھایا، کہا میں اپنے سامنے کون سا جملہ لکھواؤں جو ہر وقت میرے نظر کے سامنے رہے اور میں نا انصافی نہ کر پاؤں، بے انصافی نہ کر پاؤں، مجھ سے غلطی نہ ہو، کسی کا حق کھینچ نہ لوں، کسی کا حق کھا نہ لوں، ہر بندے کو اس کا حق ادا کروں۔ کون سا لفظ لکھواؤں؟ ایک جملہ، ایک ورڈ مجھے بتاؤ جو میں بولوں اور مجھے آخرت کی یاد ہو۔ تو صحابہ کے مشورے سے ایک جملہ لکھوایا گیا، کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر موت کو یاد کر لو، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نصیحت پکڑنے کے لیے نہیں ہے۔ بندے نے دنیا سے چلا جانا ہے، جب چلا جانا ہے، وفات ہو جانی ہے، مر جانا ہے، پھر بندہ خود اپنا انداز، اپنا معاملات دیکھ لے۔ میرے دوستو، موت کو ناپسند اسی لیے کیا جاتا ہے کہ دنیا پر محنت کری، گناہوں کے انبار اپنے پاس رکھے، اس لیے نہ آخرت کی طلب ہے نہ دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے رب ارجعون، رب ارجعون، مرنے والا کہتے ہیں اللہ مجھے دنیا میں لوٹا دے، دنیا میں لوٹا دے، میں نہیں مرنا چاہتا۔ لیکن جو موت کو قبول کرتا ہے وہ ہے جو اپنا معاملہ ہر وقت اللہ کے سامنے صاف رکھتا ہے۔ مجھے ایمان سے بولیے، جس بستر پر بندہ سویا ہوا ہو، توجہ رکھنا، اگر آپ کو پتہ چلے اس بستر کے ارد گرد اس کمرے میں کوئی 1 2 بچھو آئے ہوئے ہیں، بڑے بچھو ہیں کمرے میں ہیں، آپ امن کی نیند سو پائیں گے؟ بولیے، امن کی نیند آئے گی؟ امن چھوڑو، نیند ہی نہیں آئے گی بندے۔ کمرہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 24 ضرب 24 کا، 14 ضرب 14 کا تو آرام سے ہو جاتا ہے۔ تو اتنے بڑے کمرے میں بندے کی یہ کیفیت ہے۔ حالانکہ ہم اٹھ کے بچھو کو مار بھی سکتے ہیں، بچھو کو پکڑ کے کہیں دور پھینک بھی سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بندہ ڈرتا ہے۔ تو قبر میں تو 6 کا ہوگا، 6 فٹ ہوگی اور 2.5 فٹ چوڑی ہوگی، اور قبر بند بھی ہوگی، وہاں سے نکل بھی نہیں سکتے، اور بندہ پڑا ہوگا کیا پکڑ بھی نہیں سکتا۔
تو وہاں جو دوسروں کے حقوق کھانے پہ یا غلطیوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو بچھو مسلط ہو جائیں گے اس کا کیا حال ہوگا؟ دنیا والے کسی کا ساتھ نہیں دیتے. جتنا کسی پر پیسہ لگا لو، وہ بیوی ہو یا بیٹے ہو یا اولاد ہو یا بہن بھائی ہو یا دوست احباب ہو، جتنا پیسہ لگا لو، یہ مرنے کے بعد تمہیں تمہارا نام نہیں پکاریں گے، یہ کہیں گے لاش کہاں ہے. یہ نام نہیں پکاریں گے. آج مجھے مفتی عبدالواحد قریشی کہتے ہیں نا، کل یہ نہیں کہیں گے مفتی صاحب کہاں ہے، وہ کہیں گے لاش کہاں ہے، جسم کہاں ہے، جسد کہاں ہے، وہ یہ کہیں گے. آج جس پر میں گھمنڈ کرتا ہوں نا، اس گھمنڈ کو ذرا سوچ تو لو. سب سے پہلے مرنے کے بعد مجھ سے میرا نام کھینچ لیا جائے گا، اس کے بعد مجھ سے میرا لباس کھینچ لیا جائے گا. اگر جسم سے نہیں اترے گا تو کینچیوں سے کاٹ کے اتارا جائے گا. اس لباس پر بندوں نے تکبر کیا ہے، اس بنیاد پر آلات دیے ہیں، اور اس کے بعد میرے لباس، میرے کپڑوں کے قمیض اور شلوار کا نام بدل کے کفن رکھ دیا جائے گا. اور اس وقت تک دنیا والوں کو سکون نہیں ہوگا جب تک اٹھا کے قبر میں دفن نہیں کر دیں گے. کہاں گئی محبتیں، مودتیں، تعلق اور پیار اور ایک دوسرے سے جدائی نہ ہونے پہ؟ وہ جا کر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کے دفن کر کے آئیں گے اور کہیں گے دیکھو کوئی سوراخ بچ تو نہیں گیا کہیں سے باہر آ سکے. یہ کیفیت تو ہمارے ساتھ ہونی ہے. تو کیوں نہ اس سے لو لگا لیں، کیوں نہ اس سے تعلق اپنا لیں، کیوں نہ اس سے یاری لگا لیں جو ادھر بھی ہمارا ادھر بھی ہمارا ہے. کیوں نہ اس کا تعلق اپنا لیں. تہجد کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے جو تہجد پڑھتا ہے اس کی قبر میں روشنی ہوگی. کیا مطلب؟ اندھیرے کے وقت پڑھی جانے والی نماز قبر میں روشنی دے گی. وجہ یہ ہوگی، اللہ فرمائیں گے بندے تو نے میری وجہ سے اندھیروں میں اٹھا ہے، آج تو اندھیروں میں تیرے لیے روشنی پیدا کر دیتا ہوں. خود اندازہ لگا لیں معاملات بندے کے کہاں پہنچیں گے، کس حد تک بندے کو اللہ رب العزت کی دوستی اور تعلق ہوگا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب بندہ دنیا میں رب کی چاہی پر گزارے گا، من چاہی پہ نہیں گزارے گا. اصل رب چاہی ہے. رب چاہی کے بغیر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. رب چاہی کے بغیر تو ایسے سمجھیں ایک زندہ لاش ہے جو دنیا میں گھوم رہی ہے. یہ جو گناہوں کے اثرات دل میں ہوتے ہیں نا، اسی وجہ سے تعلق مع اللہ پیدا نہیں ہوتا. ان اثرات کو مٹائیں گے اور اللہ سے یاری لگائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی سکون بندہ پا لے گا، ہمیشہ کی راحت. جو بندہ خوشی میں اور غمی میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک کے فرشتے ہر وقت اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. اور جو صرف غمی میں رب کو یاد کرتا ہے اور خوشی میں رب کو یاد نہیں کرتا، تو فرشتے اس کی دعا چاہے مشکل میں بھی کہہ رہا ہو نا، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ جانے اور یہ جانے، ہم سفارش نہیں کرتے. غیر مانوس آوازیں، ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے. میرے دوستو، حدیث پاک میں دنیا میں کئی لوگ ہیں جو نامی گرامی ہیں، معروف ہیں، مشہور ہیں. دنیا ان کے نام کو جانتی ہے تو ان کے نام کا ایک برانڈ بن چکا ہے، لیکن آسمان پہ انہیں کوئی نہیں جانتا. اور فرمایا بعض ایسے ہیں جن کے آسمانوں پہ چرچے ہیں، دنیا میں غیر معروف ہیں. یار اصل تعلق یہ ہے کہ آسمان والے تمہیں جانے. آسمان پہ ہمیں کون جانتا ہے؟ یہ کوئی بندہ کسی غیر ملک گیا ہو نا، جب آپ کسی غیر ملک میں جا کر اس کی ایئرپورٹ پر اتریں، امیگریشن کے بعد ایئرپورٹ سے باہر آئیں اور ایک نظر ذرا اس ملک میں یوں پھیلائیں اور سوچیں ادھر میرے تعلق والے کتنے ہیں، تو بندے کو سمجھ آ جائے گی. تو جب آسمانوں پہ جائیں گے تو ہمارے تعلق والا کون ہے؟ کوئی دروازہ بھی ہمارے لیے کھولے گا؟ جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا نا معراج کی رات آسمان پہ جاتے وقت، تو اندر سے فرشتے نے کہا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل. من معک؟ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں، اللہ نے مجھے ان کے لینے کے لیے بھیجا تھا. دروازہ کھل گیا. یہ ہوتی ہے جان پہچان، یہ انٹری مل گئی ہے. اور آسمان پہ جسے جانتا ہی کوئی نہیں ہے،
میرے نبی کے صدقے تو اس امت کو یہ اعزاز ملا ہے، نام جاننا چھوڑو، جوتیوں کی آہٹ بھی بلال کی فرشتوں کے آسمان تک پہنچ رہی ہے۔ تعلق تو ہے نا، محبت تو ہے نا۔ رنگ کے حضرت بلال ایسے سفید نہیں ہیں جیسے باقی سفید ہیں، وہ حبشہ اور ایتھوپیا کے رہنے والے ہیں، بظاہر کوئی آزاد بھی نہیں ہے، غلام ہیں، اور غلام بھی کسی کافر کے ہیں جس نے اپنے اس غلام کے ساتھ رویہ یہ رکھا ہے کہ مکہ کے اوباش لڑکوں کو کہا ہے کہ اس کے گلے میں پھندا ڈال کر گھسیٹو، اور یہ ترانے میں کہہ رہا ہے احد 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 احد، میرا اللہ کل بھی ایک تھا، میرا اللہ آج بھی ایک ہے۔ جس کے گلے میں پٹکا ڈال کے گھسیٹا جا رہا ہو، جو اپنے ملک کے نہیں غیر ملک کا ہو، جو آزاد نہیں غلام ہو، اور اس کی قدموں کی آہٹ سے آسمان کے فرشتے واقف، اس کے قدموں کی آوازوں سے آسمان والے جانے اور پہچانے، جنت کی حور اس کی قدموں کی آہٹ کے انتظار کرے۔ اسے بلال کا رتبہ کیوں ملا؟ وجہ یہ ہے باپ بلال نے من چاہی کے اوپر رب چاہی کو غالب کیا، اور رب چاہی پر من چاہی کو قربان کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اصل رب چاہیے، مال و دولت مل جائے یہ بری نہیں ہے، لیکن وہ مال تمہیں اللہ کی محبت بھلا دے، یہ مال نہیں ہے، یہ لعنت ہے۔ اولاد مل جائے لیکن اللہ سے تعلق نہ ٹوٹے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ نعمت ہے۔ لیکن اولاد مل جائے تم اولاد کی پرورش میں رب سے غافل ہو جائے، یہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے، یہ نعمت نہیں ہے۔ مال و دولت ملنا برا نہیں ہے، لیکن اس مال و دولت نے رب سے غافل کر دیا، یہ برا ہے۔ ورنہ عثمان ذو النورین نے جب مال رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کیا تھا تو اللہ کے رسول اس مال کو یوں اٹھا کر دائیں کو بائیں پر اور بائیں کو دائیں پر اپنے ہاتھ مبارک سے اشرفیوں کو یوں ڈال رہے تھے اور فرما رہے تھے ما ذرہ عثمان بعد عملہ ھذا الیوم، آج کے دن کی قربانی کی بدولت اللہ تجھ سے کبھی کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ بہت بڑا اعزاز ہے، رب تیری پکڑ نہیں کرے گا، اللہ تیری گرفت نہیں کرے گا، تو نے ایسا مال رب کے راستے میں قربان کیا ہے۔ مال تو عثمان کو بھی ملا ہے، اس کا مال اس کو بلندیوں پہ لے گا، لیکن مال ملے اللہ سے تعلق نہ ٹوٹے بس، اور نہ ملے تو یہ تو بہت بڑا احسان ہے کہ مجھے حساب کتاب کم دینا پڑے گا، ورنہ واللہ العظیم مال کے اندر سکون نہیں ہے، غربت میں سکون ہے۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں اس پر دلیل رکھتا ہوں کہ مال کے ملنے پہ سکون نہیں ہے، غربت میں سکون ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دو بندے جنگل میں سفر کر رہے ہوں، ایک کی جیب میں 1 روپیہ ہو، ایک کی جیب میں 1,00,000 روپے ہو، مجھے بتائیں جب جنگل میں سونے کا وقت ہوگا سکون کی نیند کسے میسر ہوگی؟ 1,00,000 روپے والے کو، 1 روپے والے کو؟ کیوں؟ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اس سے بہتر ہے علم حاصل کرو، دین حاصل کرو، اسلام جو تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ میرے دوستو سنو، ایک دینی مسئلہ مجھے پتا ہے، ایک دینی مسئلہ مولانا کو پتا ہے، یہ مجھے بتائیں مسئلہ، میں اپنا مسئلہ انہیں بتاؤں، تو جو ایک مجھے پتا تھا وہ 2 ہو جائیں گے، جو ایک انہیں پتا تھا وہ بھی 2 ہو جائیں گے۔ علم خرچ کرنے سے بڑھ گیا، ان کا مسئلہ ان کو پتا تھا، میرے والا بھی پتا چل گیا تو 2 ہو گئے، میرا مسئلہ مجھے پتا تھا، ان والا بھی چل گیا تو 2 ہو گئے۔ لیکن اگر میرے پاس 1 روپیہ ہو، ان کے پاس بھی 1 روپیہ ہو، ہم خرچ کر دیں تو بچتا نہیں ہے۔ پتا چلا مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، علم اور دین خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ ایک بندے کے ساتھ کھڑے تھے تو بڑا برگر فیملی سے تعلق رکھتا تھا، پیسے والا تھا، مالدار تھا،
تو حضرت علی نے اسے فرمایا ایک دولت تیرے پاس ہے اور ایک دولت علی کے پاس ہے۔ وہ سوچنے لگا علی المرتضیٰ معیشت کے حساب سے غریب آدمی، ایمان میں تو سب سے بلند ہے نا، معیشت میں غریب، یہ کون سا مال رکھتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اگلی بات، جو تیرا مال ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے، جو میرے پاس مال ہے وہ میری حفاظت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال فانی ان قریب فإن العلم باقی لا یزال۔ کہ اللہ میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں، تو نے ہمیں علم دیا، دنیا والوں کو مال دیا، ان کا مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور ہمارا علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ تو حساب جمع کرنا ہے تو علم کا، دین کا، اسلام کا، مذہب کا، ایمان کا، کیا مال و دولت کا؟ بس مال اتنا ہو جتنا بندہ استعمال کر لے بس، ورنہ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو ایک جنگل سونے سے بھرا ہوا مل جائے، انسان کا پیٹ پھر بھی پیاسا رہے گا، وہ کہے گا دوسرا بھی ہتھیا لوں کسی سے، اس لیے مال کی طلب نہ کرو، اللہ اتنا دے جتنا موقع پہ ضرورت ہے۔ کیا مال سنبھال کر اپنے پاس رکھیں۔ میں چھوٹا ہوتا تھا عمر کے لحاظ سے اپنے والد محترم کے پاس بیٹھتا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے مال جمع کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، مال جمع نہیں کرنا چاہیے، جس دن مال زیادہ ہو جائے تو خرچ کر دو، جو اللہ آج رزاق ہے وہ کل بھی رزاق ہے۔ ہمیں سمجھ نہ آتی، ہم سمجھتے ابو پتہ نہیں کیسی بہکی سی باتیں کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ بندے کو تو پیسے رکھنے چاہیے، ضرورت پڑتی ہے، مال و دولت چاہیے ہوتا ہے۔ میرے والد محترم 2007 میں فوت ہوئے، میں یہ 2000 کی بات کر رہا ہوں۔ آج 21 سال کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، ابو سچے تھے، ہمارا دماغ غلط تھا، وہ سچ بولتے تھے، ہم غلط سمجھتے تھے۔ خدا کی قسم جو مال اپنے پاس جمع کر کے رکھیں گے، رب کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، قرآن کریم میں ہے الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ۔ قرآن کہتے ہیں سنو، الذی مثال اس شخص کی جمع مالا جس نے سیونگ کر کر کے اپنے پاس دولت جمع کر لی، وعددہ ہر وقت اسے گنتا رہا، کاؤنٹ کرتا رہا، شمار کرتا رہا، آج اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، رب کے راستے میں نہ دیا۔ یحسبو گمان کرتا تھا ان مالہ اخلدا ہمیشہ اس کے پاس یہ مال رہے گا، یہ اس کا مالک ہوگا۔ فرمایا کلا یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لینبذن فی الحطمہ ایسا ظالم جو اللہ کا حصہ نہ نکالے، وہ مال جو اس کو رب سے غافل کر دے، اس کو اللہ جہنم کی ایک خاص جگہ میں داخل کریں گے، اس کا نام حطمہ ہے۔ پھر قرآن نے سوال کیا وما ادراک ما الحطمہ، اے پاک پیغمبر آپ جانتے ہیں وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی وہ خاص آگ ہے جس میں اس کو ڈالا جائے گا۔ اب سمجھ آتا ہے والد صاحب ٹھیک کہتے تھے، اس زمانے میں بچپنا تھا تو دل میں کہتے تھے ابو بوڑھے ہو گئے ایسی بات کرتے ہیں۔ نہیں، والد کے بڑھاپے کی بات 1000 بیٹوں کے جوانوں سے اوپر ہے۔ اس جوانی کی کیا سوچ جو اس بڑھاپے کی نہیں مان سکا۔ بعض اوقات والدین کچھ سمجھانا چاہتے ہیں لیکن اس کی اولاد میں اور اس کے والد میں عمر کا تفاوت ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ والد کہہ نہیں سکتا میرا یہ درد دل اس عمر میں میرا بچہ سمجھ نہیں پائے گا، اس کا معدہ برداشت نہیں کر پائے گا، وہ چپ ہو جاتا ہے۔ اور اولاد سمجھتی ہے باپ بے وقوف ہے،
औलाद समझती है बाप को पता नहीं चलता, ये बूढ़ा हो गया है, इसका दिमाग खराब है, ये दुनिया देख बैठा है, अपने ज़माने का मज़ा ले बैठा है, अब हमारे मज़े ख़राब करता है। नाना मेरे भाइयों यूँ नहीं है, वो देख बैठा है, तजर्बा कर बैठा है, वो मामलात सब साहब के सामने अपने रख बैठा है, अपने तजर्बे की बुनियाद पे तुम्हें सबक दे रहा है, उसकी बात मान लो वरना ठोकर खाओगे। मेरे दोस्तों, अपने माँ बाप के नाफरमान पर एक बात कर दूं। अरबी किताब की एक हिकायत है कि एक खातून की शादी हुई, पहली रात खातून खामंद के पास कमरे में पहुंची, सुहाग रात में खामंद एक थाल लेकर आया जो सोबत और सरीद और खाने का था, अपनी नई नवेली दुल्हन के सामने रखा और कहा आए खाएं। तो उसकी बीवी कहने लगी खामंद को कि जो मेरी सास आपकी अम्मी है वो भूखी थी, मैंने उनका चेहरा देख लिया था, उसे खाने की तलब थी लेकिन मेहमानों में ठहरी थी तो खा न सकी, अम्मी को बुला लो वो भी खाना खा ले। तो उसका बेटा कहने लगा, यानी उसका खामंद जो उस माँ का बेटा था, कहना अम्मी को भूख नहीं थी, कहा भूख थी, आप बुला ले। कहा नहीं थी, कब सो गई होगी, छोड़ो फला। ये इसरार करती रही, वो इनकार करता रहा। इसने कहा भूखी थी, बड़े दिनों से हमारे घर आपका रिश्ता लेकर आती है, मैं उस औरत के दर्द दिल को जानती हूँ, उसे बुला लो, 2 लुक़्मे खा लेगी। मैंने कहा छोड़ो यार, माँ को क्या है, ये बूढ़े ऐसे ही हो जाते हैं। ये जुमला सुनना था तो बीवी ने कहा मैं अपने तुमको कुदरत नहीं दूंगी, मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। हड्डा पड़ गया, शोर शराबा हो गया। उन्होंने कहा जी नहीं रहना मैंने, मुझे तलाक चाहिए। लड़ाई हो गई, मैके वाले आ गए, अपनी बेटी को ले गए, जरगा बैठा, तलाक हो गई। उस खातून की एक जगह शादी हुई, अल्लाह ने उसको औलाद से नवाजा, बच्चों और बच्चियों से नवाजा, माँ बाप के फर्मा बरदार औलाद से नवाजा। एक वक्त आया वो माँ को हज पे ले गए, ये मैदान अराफात में जाकर बैठी हैं और बेटे माँ को गोया नीचे पाँव नहीं रखने देते, उसकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं और उसका ख्याल बजा लाते हैं, एहतराम बजा लाते हैं। खाने का वक्त हुआ तो ये खाना अकेले नहीं खाती थी, बच्चों को पता था कोई गरीब औरत उसे बुलाते, इसके साथ बिठाते, कोई गरीब जा रहा होता तो उसके बच्चे उसका मुंह धुलवाते, उसे खाना खिलाते। इसी असना में एक शख्स को देखा, परागंदा बालों से वो एक जगह लड़खड़ाता हुआ और फजूल किस्म की हरकत करता हुआ आ रहा है। बच्चों ने उसे पकड़ा और उसे खाना वगैरह खिलाया, उसका मुंह धुलवाया और बिठाया। अचानक हवा आई और इस औरत के खैमे से जो चादर थी ना, जो आगे पर्दे की लटकी हुई थी, वो हटी और उसने देखा कि मेरे बच्चे जिस शख्स को खाना खिला रहे हैं, जो फ़कीर और मलंग टाइप का आदमी बैठा है, ये तो वही है जिससे मेरा निकाह हुआ था और तलाक हुई थी। तो हैरान हो गई, बच्चों को ऐसे बुलाओ, खाना वगैरह खा लिया, बुलाया। पर्दे में इसने कहा कि मैं आपकी वही साबका बीवी हूँ जिसने आपसे तलाक ली थी, क्या हुआ, आपके ऊपर क्या गुजरी? उसने कहा आप पे क्या गुजरी? का ये मेरी औलादें हैं, आपने देखा कितने कदरदान हैं माँ बाप के, कैसे मामलात चला रहे हैं, ये सारे मेरे बच्चे हैं जो आपकी खिदमत कर रहे हैं। उसने कहा मैं तो जलील हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैंने एक जगह शादी की, मुझे मेरी औलाद जो मिली बदनसीब मिली, उनने मुझे मारा, कूटा, जलील किया, मेरी ये हड्डी टूटी, मेरी ये हड्डी टूटी, आज मुझे घर से निकाल दिया, मैं दर दर फिर रहा हूँ और मैं बेसहारा, बेसहारा, बेआसरा और बेसहारा हूँ, बस मेरी किस्मत बुरी थी, तेरी किस्मत अच्छी। इस खातून ने कहा ऐसी बात नहीं है, माँ बाप को सताने वाला वो गुनहगार है जिसकी सज़ा आखरत तो आखरत दुनिया में भी मिलती है। मैंने अपने माँ बाप की कदर दी थी, आज इसका बदला देख ले, जो तूने किया था आज उसका बदला देख ले। तो मेरे भाइयों, जो वो तजर्बे से बता रहे होते हैं और औलाद उनको बूढ़ा बूढ़ा कहकर, औलाद उनके बुढ़ापे का मजाक उड़ाकर हट जाती है, ये याद रखना वो अपना तजर्बा दे रहा होता है जो सोने से ज़्यादा हमारे लिए कीमती है।
وجہ ہمیں مال کا لالچ، ہمیں دنیا کا لالچ. جب آخرت سے تعلق بنے گا، اللہ سے یاری بنے گی، گناہ کو چھوڑنا بنے گا، مال کا معاملہ صاف ہوگا، اعمال کا مسئلہ ہوگا، تو پھر یہ حرص بھی ختم، پھر یہ لالچ بھی ختم، پھر یہ خود غرضی بھی ختم. اللہ آپ کو اور ہمیں صحیح اعمال عطا فرمائے، صحیح معاملات عطا فرمائے، اور صحیح راستے پہ اللہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسلام کی روح سے موبائل میں روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ قرآن کریم کو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنے کی عادت اچھی ہے، پڑھنا چاہیے. میری دونوں موبائلوں میں الحمدللہ قرآن کریم بھی ہے، تفسیر بھی ہے. آپ رکھیں، آپ پڑھیں، کیوں نہیں منع؟ جائز ہے، آپ رکھ سکتے ہیں. موبائل ہوتا ہی تو اس لیے ہے کہ بندہ اس میں اچھی چیزیں رکھے. میں اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوں، اور اسکول کے ٹیچر کو جو ابھی معاوضہ دے کر اپنے حصے کے پیریڈ پڑھواتا ہوں، کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، غلط ہے. سرکار نے اعتبار آپ پہ کیا ہے، آپ کو منشی رکھنے کے لیے اختیار نہیں دیا سرکار نے. میزان بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا، جو شرائط آج چل رہے ہیں میزان، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ ہم نے اس کو جواز کا کہا ہے. باقی علماء میں اختلاف ہے، شیخ کے معاملات میں جواز کی گنجائش ملتی ہے. وہ سب میرے لیے دعا کریں، منگنی کے لیے خصوصی دعا کریں، اور بارش کے لیے سخت بارش کی ضرورت ہے. شادی بھی چاہیے اور بارش بھی چاہیے، یہ دو چیزوں کا اکٹھ مجھے سمجھ نہیں آتا. پتہ نہیں، زکوٰۃ بھی ضروری، بارش زبردست. بارشیں بند تب ہوتی ہیں جب زکوٰۃ لوگ نہیں دیتے. آپ زکوٰۃ دیں گے تو پھر بارشیں ہوں گی. اصل میں مولانا وجہ کچھ اور ہے. گرمیاں آ رہی ہیں نا، لوگ باہر سوتے ہیں، یہ کہتے ہیں بارش ہو تاکہ اندر سوئیں اور میری شادی ہو جائے. بہت اچھا، میں آپ کی وجہ سمجھ گیا ہوں. اے اللہ بارش عطا فرما دے. میرا بھائی بیمار ہے، پاؤں کام نہیں کرتے، دعا کریں اس کے پاؤں اچھے ہو جائے. اللہ آپ کے بھائی کو اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا فرما دے. ایک عورت نے اپنا دوپٹہ قرآن کریم کو بطور غلاف دیا، بعد میں کچھ عرصے بعد دوپٹہ واپس اٹھانا چاہی. اٹھا سکتی ہے، کوئی نہیں مسئلہ. ویسے ہی اس نے قرآن کو احترام کرنے کے لیے رکھ دیا ہے، کوئی وقف تھوڑی کیا. اس پہ اوپر دوسرا کپڑا رکھ دے، بس اتنی سی بات ہے. لیکن اس کو کوئی ایسی چیزیں رکھا نہ کر جس میں بعد میں دل میں آئے او ہو پچتا دی بیٹھیاں. ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. پرفیوم لگانا جائز ہے؟ جی بالکل پرفیوم لگانا جائز ہے. الکوہل والی پرفیوم لگانا بھی جائز ہے. یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ الکوہل والی پرفیوم لگانا، وہ الکوہل کی ایک اور قسم ہے جس کی معاملات اس پرفیوم میں آنے پہ آپ کے کپڑے پلیت نہیں ہوتے. اس کی گنجائش موجود ہے. استغفار کتنا پڑھنا چاہیے روزانہ کی بنیاد پہ؟ استغفار زیادہ پڑھنا چاہیے. اب زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے. حدیث پاک میں 70 مرتبہ اللہ کے رسول اپنے لیے فرماتے تھے. ٹھیک ہے، بہرحال 70 بھی ایک کثرت میں ہے، تو کم از کم ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام استغفر اللہ کی پڑھ لینی چاہیے. فائدہ کیا ہے، کیا انعام ملتے ہیں؟ بارش بھی آتی ہے، اولاد نرینہ بھی پیدا ہوتی ہے، اور رزق بھی ملتا ہے. یہ قرآن کریم میں اس کے فوائد استغفار کے لکھے ہوئے ہیں. کس شخص نے اپنے شیخ سے بیعت کی اور اپنے شیخ کے خلیفہ مجاز سے تجدید بیعت کر سکتے ہیں؟ شیخ سے پوچھے بغیر آپ بیعت بدل رہے ہیں، یہ بات اور یہ عادت غلط ہے. آپ اپنے شیخ کو اعتماد میں لیں یا اس سے اجازت لیں، پھر آپ معاملات کی تجدید کریں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن ایک جملہ ذہن میں رکھیں، اگر شیخ دور ہے، آپ کا تعلق اس سے نہیں ہو سکتا، آپ اپنی اصلاح اس سے نہیں کرا سکتے، پھر آپ شیخ کے ترتیب کو بدل کے خلیفہ مجاز سے بیعت کر سکتے ہیں. لیکن شیخ کی ناقدری دل میں نہ لائیں. دور ہے اور بات ہے، آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے، پھر تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے. باقی تکافل کی پالیسی، اس پر مجھے دل نہیں بنتا، تو جس کے لیے میرا دل نہیں بنتا میں اس کو کیسے حلت کے فتوے دیتا پھروں. میری بچی قرآن کریم حفظ کر رہی ہے. بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے قرآن حفظ کرنا اچھا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ عورت کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، قرآن کی حفاظت نہیں ہوتی، یعنی قرآن بھول جاتی ہے. میں تو ایسی عورتوں کو نہیں جانتا. میری ماں نے قرآن کریم پڑھایا، اپنی 7 بیٹیوں کو پڑھایا، اور اپنی امی سے ہم نے بھی حفظ کیا. 12 بچوں کی ماں ہے میری ماں، اس سے تو کبھی قرآن کریم نہیں بھولا. بھولتا تھا تو امی کے تھپڑ یاد آتے تھے، ہمارے لفظ سیدھے ہو جاتے تھے. یہ نہیں ہے، اپنی سستی سے کوئی قرآن، کل کوئی لڑکا قرآن بھلا دے، پھر
تو پھر کیا کہو گے لڑکوں کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے؟ یہ لڑکی اور لڑکے کا فرق اسلام نے نہیں کیا، یہ اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کی بات ہے، اس کو شریعت اور دین کی بات نہ بنائے۔ میں تو کہتا ہوں ایک خاتون کا پڑھ جانا ایک مرد کے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ پہلا مدرسہ تو ماں کی گود ہوتی ہے نا، پہلا مدرسہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں جو قرآن سنایا اور قرآن پہ عمل کر کے دکھایا وہ حضرت فاطمہ کی گود سے سیکھا تھا۔ تو بچی کو پڑھ جانا بہت زیادہ اچھا ہے۔ ہاں بچی کو ساتھ یہ کہیں بیٹا دہراتے رہنا، اس کو ماحول اچھا دیں، جس جگہ اس کی شادی کریں وہ دیندار ہو تو کوئی قرآن پڑھتی رہے گی۔ آپ جو 100% کٹر دنیا داروں میں شادی کریں گے تو پھر تو قرآن بھولے گا ہی نا۔ آپ ترتیب دینداری کی دیکھا کریں۔ آج کل لوگ شادی میں پیسے کی بنیاد دیکھتے ہیں، دین نہیں دیکھتے۔ اور خدا کے بندے پیسہ تو ختم ہو جائے گا، دین دیکھیں، اصل چیز دینداری ہے، دینداری کی بنیاد پر رشتہ کیا کریں۔ ہمارا ایک مسئلہ ہے، دعا کریں اللہ خیر کا فیصلہ کرے، آمین۔ ہماری والدہ بیمار ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ والدین جب ناراض فوت ہو کر چلے گئے ہوں، یہ کیا لکھا ہے جی؟ وظیفہ ان کی روح کو سکون ملے، تو اس کے بعد کون سا وظیفہ پڑھیں جو ان کی روح کو ثواب ملے؟ اچھا اچھا اچھا۔ والدین جب آپ سے ناراض گئے ہیں تو دو باتیں ہیں، آپ نے ان کا حق کھایا تھا تو ان کا حق ان کے ورثاء تک پہنچا دو۔ ایسی بات نہیں تھی کہ حق کھایا ہو، صرف کچھ اوپر نیچے کے معاملات تھے، تو پھر دو باتیں ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے استغفار اور ایصال ثواب کرتے رہو، پڑھ پڑھ کے ان کو بخشتے رہو تاکہ ان کا نیکی والا اعمال نامہ تو کھلا رہے گا۔ حدیث میں یدعو لہو، جو اولاد پڑھ پڑھ کے بخشے گی ماں باپ کو ملے گا۔ نمبر 2، اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو۔ آپ کی امی کی سہیلی ہے تو اس کو خالہ سمجھو، اس کے گھر میں بھی کچھ لو اور دو، لو کے بجائے دو بہتر ہے۔ آپ کے ابو کا دوست ہے تو اسے اپنا چچا سمجھو اور اس کے ساتھ اچھائی کے تعلقات رکھو۔ کل قیامت میں جب آپ کے والدین اٹھیں گے تو ان کو آپ کی گئے ہوا نامہ اعمال میں نیکیاں بھی ملیں گی اور اپنے دوستوں کی سفارش بھی ملے گی کہ آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، تو امید ہے وہ آپ سے راضی ہوں گے۔ ایک مریضہ کل اسلام آباد میں دل کا آپریشن ہے، اللہ پاک صحت کاملہ سے نوازے۔ سعد محترم، میری والدہ کینسر جیسی موذی مرض میں مبتلا ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ پاک اس مرض سے ان کو نجات عطا فرمائے۔ کوئی وظیفہ، رب اخرجنی مخرج صدق رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ پڑھا کریں، اس کی پوری ترتیب ہے، تسبیح پڑھ کے 313 مرتبہ پانی پر پلا دیا کریں، انشاءاللہ 24 گھنٹے میں ایک بار اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ امام صاحب 3 نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے اور باقی 2 نمازوں میں کیوں آواز بلند نہیں کرتا؟ تو امام کو سمجھانا چاہیے کہ باقی 2 پہ بھی اونچا پڑھا کر۔ سری اور جہری نمازوں کا فرق ہے۔ ہمارے نبی پاک نے 2 نمازوں کو سری رکھا ہے، ظہر اور عصر کو، 3 نمازوں کو جہری رکھا ہے، فجر، مغرب اور عشاء کو۔ ہم اس طرح کرتے ہیں، حضور نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے، اس کی کوئی وجہ اسلام میں بظاہر اس طرح موجود نہیں ہے، لیکن جو علماء نے اپنے اندازے سے بیان کیا نا وہ میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ پاک کی 2 صفات ہیں، جلال اور جمال۔ جلال کا معنی رب کا غصہ اور جمال کا معنی رب کی نرمی۔ تو اللہ کا جلال سورج کی شکل میں ہے اور اللہ کا جمال چاند کی شکل میں ہے۔ جب جلال ہوتا ہے نا سورج کی شکل میں، تو اللہ جب جلال میں ہو تو امام کو چاہیے کہ خاموشی رہے، بڑا جلال میں ہو نا چھوٹا چپ رہے، تو خاموشی سے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ رب کی صفت جلال کا ظہور ہے۔ صبح مغرب عشاء میں اللہ کی صفت جمال کا ظہور ہے، جب بڑا جمال میں ہو تو پھر چھوٹے بول جایا کرتے ہیں۔ تو اس کی بس اپنی طرف سے میں نے وجہ دے دی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی طرف سے ہے، بری ہے تو اللہ پاک شر شیطان سے محفوظ فرمائے۔ یہ میرے خیال میں آپ کے قریبی دارالفتاح کا مسئلہ ہے، یہ قریبی علماء سے پوچھیں۔ جزاکم اللہ تعالی۔ سر انجینئر محمد علی مرزا، جی ہاں، یہ فضائل عمل کو بیان کرتے فیس بک پہ آتا ہے، جی ہاں، فضائل عمل کو جنس کا جھوٹا ٹکٹ کہتے ہیں، تو یہ جی۔ کس عقیدے کا آدمی ہے؟ ایک انجینئر صاحب ہیں انٹرنیٹ پر، ان کا کام ہے سارا دن انجینئرنگ کرنا۔ انجینئرنگ کا پتہ ہے آپ کو مطلب کیا ہے؟ سڑک سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے وہ سیدھا کرتے ہیں، تھلی صحیح بنی ہے یا غلط ہے وہ سیدھا کرتے ہیں۔ اور اس انجینئر صاحب کا آج کل کام یہ بن گیا ہے کہ وہ مسئلوں کو سیدھا کر رہے ہیں، تو بھئی اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کوئی کتاب علم کی نہیں پڑھی، وہ خود اپنے مطالعے پر 4 کتابیں اٹھا کر آٹومیٹک مفتی بن گئے ہیں، اس لیے دین سیکھنا ہے تو عالم کے پاس ہے۔
اس انجینئر صاحب کو میں نے کئی بار پیغام بھجوایا ہے، ان کے شاگردوں نے ہم سے رابطہ کیا، میں نے کہا انجینئر کو کہو یا تو زبان بند کر لے اور یا عالم بن جائے، عالم بن جائے۔ پھر کہتے ہیں اس نے مولویوں کی دکان بند کر دی ہے، میں نے کہا مولویوں نے دکان نکالی کب ہے، کس نے بند کر دی ہے؟ ایسی بیوقوفانہ ذہن ہے، شیعت سے لے کر مماتیت تک تمام فرقوں کا ملغوبہ ہے، اور وہاں پر اپنی گمراہی عقیدوں کو بیٹھ کر پھیلانا، اس سے اللہ محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ وتعالی شانہ وعم نوالہ۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جزاکم اللہ تعالی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. إلهي آت نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے میرے مولا ہماری عبادت کو قبول فرما، ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہماری زبان کو ذکر سے رطب اللسان فرما. اس ذکر پر جتنے فوائد ہیں ہمیں عطا فرما، جن شرور فتن فساد سے پناہ ہے ہمیں پناہ عطا فرما. اے میرے مولا جتنے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے کہنا چاہتے ہیں ان سب دوستوں کی تمام دعاؤں کو قبول فرما. اے میرے مولا جتنے بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. جن جن دوستوں نے بیماروں کی دعاؤں کے لیے بھائی اشفاق وغیرہ جن جن ساتھیوں نے لکھا ہے کہا ہے اللہ ان سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، انہیں صحت کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرما. اے میرے مولا جو حضرات دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ جو بے نکاح ہیں حق والے جوڑ والے خیر والے نکاح عطا فرما. جن کے نکاح ہو چکے ہیں اللہ ان کو اولاد عطا فرما. بچیوں اور بچوں کی نعمتوں سے متلذذ فرما. اے اللہ ان کی اولاد ان کی ازواج ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمارے ملک کی ہمارے شہر کی حفاظت فرما، حفاظت کرنے والوں کی گھر بار کی حفاظت فرما. رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، رزق حرام سے ہمیں محفوظ فرما. اے میرے مولا جو ہم نے خیر مانگی ہمیں عطا فرما، جن شرور فتن فساد سے پناہ مانگی ہمیں پناہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت